الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی یہ پررحمت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں۔ درس سے پہلے مجھے جیسے محترم حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اپنی بات کا اظہار پہلے کر دیں، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ 2 سے 3 سال ہو گئے مجھے اللہ کے فضل سے مسلسل شہر کراچی کی خدمت کرتے ہوئے، ساتھیوں کے اصرار پر یہاں پر ایک ادارہ بنایا جائے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اور تیزی کے ساتھ جاری اور ساری ہو جیسے پہلے مشائخ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، تو ہم نے اس سلسلہ میں ایک 1600 غز پر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ادارہ بنانا اور مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو آپ پہلے تو مجھے امید ہے کہ ایک ساتھی اٹھ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، درس تک بعد جو 20-25 منٹ ہوگی انشاءاللہ، اور میں اگر لاہور سے آپ کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں تو آپ بھی انشاءاللہ میزبانی کرتے ہوئے موجود رہیں گے۔ تو جو ساتھی اٹھ کر کے بھی جائیں، وہ باہر ہمارے محترم بھائی جن کو آپ سب جانتے ہیں، حسن طارق صاحب، تو میں نے یہی ارادہ فرمایا کہ اپنے شہر لاہور میں نہیں بلکہ اسی شہر کے اندر آپ کے پیسے آپ کے سامنے آپ کے شہر کے اندر لگنے چاہیے اور آپ کے سامنے ہی ادارہ بنے اور وہ آپ کی ہی نسلوں کی وہاں خدمت ہو۔ تو اسی لیے یہیں پر جگہ اور یہیں پر ادارہ بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تو حسن بھائی باہر موجود ہوں گے، تو ساتھی تمام ضرور ان سے مل کر کے آپ پھر جائیے۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے اور وہ موضوع بڑا خوبصورت ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کو جو عزت، عظمت، شان اور مقام ملی ہے، یہ قرآن کی وجہ سے ملی، اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ بولیے قرآن اللہ کا، بولیں آپ کو پتہ لگے روزہ رکھ کر کے کیسے تقریر کرتے ہیں، ذرا بولیں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو آپ پھر نماز پڑھا کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے گفتگو کریں تو پھر آپ رب کا قرآن پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب، اس جیسا کلام کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں، اور جتنی کائنات کے اندر کتابیں موجود ہیں آپ دیکھیں تو کتاب کے آخر پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی کوتاہی موجود ہو تو ہم سے رابطہ کیا جائے، ہمیں بتلایا جائے، آخر پر لکھا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت میں اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے میرے بندے، تو قرآن پڑھنے لگا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تو نے وضو کیا ہے، تو قرآن کو سمجھنے لگا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے لگا ہے، تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لے کہ جس قرآن کو تو پڑھنے لگا ہے لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی غلطی کوئی نہیں، کوتاہی کوئی نہیں ہے، اس کی صورتوں میں غلطی کوئی نہیں، اس کے سپاروں میں غلطی کوئی نہیں، اس کی آیات کے اندر غلطی کوئی نہیں، اس کی زبر پیش کے اندر غلطی کوئی نہیں، جبریل لے کر کے آیا، امین اتنا ہے کہ غلطی کوئی نہیں، اللہ نے نازل فرمایا، اس میں بھی شک کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا ہے، اس کے اندر بھی شک کوئی نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے، اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے۔ جو اس میں شک کرے گا اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر شک نہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، آپ دنیا میں کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اس کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر قرآن اس کتاب کا تعارف لکھا ہوتا ہے، کتاب کا تعارف موجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا بھی ایک تعارف ہے، قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ آئیے قرآن سے اس کا تعارف پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا ہمیں اپنا تعارف کروا، تجھے لکھنے والا کون، تجھے بھیجنے والا کون، ذرا بتلا تو صحیح نا کہ تیرا نام کیا ہے۔ قرآن جواب دیتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں۔ اے قرآن تیرا کام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، ھدی للمتقین، مجھے متقین کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اے قرآن بتا تو صحیح تیرے رہنے کی جگہ کون سی، مکان کون سا؟ قرآن جواب دیتا ہے، فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح نا کہ تجھے نازل کرنے والا کون ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے نازل کیا۔ اے قرآن بتا تو صحیح تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں تمام مہینوں کے سردار مہینہ رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن بتا تو صحیح تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرا اکرام یہ ہے کہ جب مجھے پڑھا جائے تو مجھے خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنا جائے۔ اے قرآن تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے مجھے پاکیزگی حاصل کیے بغیر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ میں عربی زبان میں نازل ہوا۔ اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے نازل کس نے کیا، تجھے لے کر کے آنے والا کون ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، نازل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر کے آیا ہے۔ اے قرآن تو کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن تو کس پر نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، نزل علی محمد، میں نبیوں کے سردار امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثنا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن یہ شہر کراچی والوں کو تیرا تعارف بڑا پسند آیا، تیرا اکرام بڑا پسند آیا، تیرا احترام بڑا پسند آیا، تیرا نام بڑا پسند آیا، تیرا مقام بڑا پسند آیا، تیرا اکرام بڑا پسند آیا۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم تجھ کو پڑھتے ہیں، تجھ پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں تمہیں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے اٹک اٹک کے پڑھو گے میں 20 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے دیکھ کر کے پڑھو گے میں ناصرہ خاں کہلوا دوں گا، اگر مجھے حفظ کر لو گے میں حافظ قرآن کے القاب دلوا دوں گا، اگر میری تفسیر کو سمجھ لو گے میں مفسر قرآن کے تمغے دلوا دوں گا، اگر مجھ کو پڑھ کر کے مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کر کے آ جاؤ گے میں رب کے سامنے تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ سبحان اللہ، قرآن بڑی باوفا کتاب، قرآن سے دوستی لگائی، قرآن جیسی کتاب اور دوست، باوفا دوست دنیا کائنات میں کوئی نہیں۔
آپ توجہ کریں، میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، اس کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو جائے تو ذرا میرے لیے آسانی ہوگی۔ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کو موت آتی ہے، روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس نے پہنا ہوا بڑا کاٹن کا لباس جس کو اتار دیا جاتا ہے، کفن کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کو غسل دے کر کے چارپائی پر لٹا کر کے جنازہ پڑھ کر کے اس کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، اور قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس کی قبر کو بنا دیا جاتا ہے، سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہ قبر کے اندر اکیلا پڑا ہوا باپ ہے تو اپنے بیٹے سے یہی آخری سلام کرتا ہے کہ بیٹا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن میں تیرے ساتھ تیری قبر میں نہیں آ سکتا، تیرا اور میرا ساتھ یہی تلق ہے، آگے تو جانے تیرے اعمال جانے۔ بیٹا ہے تو باپ سے یہی کہتا ہے کہ بابا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن میں تیرے ساتھ تیری قبر میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ قبر کے اندر لیٹا ہوا موجود ہے، آگے ہیں سوال کرنے والے، آ کر کے سوال کرتے ہیں، کھڑے ہوئیے، بڑی آپ نے زندگی گزاری، عیش و آرام کی، بڑا روپے پیسہ آپ نے کمایا، اور بڑے عیش و آرام، نیند میں، سکون میں، آرام کے اندر زندگی گزاری ہے۔ اب آئیے بتائیے، آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، بتائیے من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تمہارا رب کون سا ہے، تمہارا نبی کون سا ہے، کس دین پر عمل کر کے آئے ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ انسان جو ساری زندگی بغاوت کے اندر گزار کر کے آیا، ساری زندگی شیطان کے کہنے پر چل کر کے آیا، جس نے مسجد کا دروازہ نہیں پھیلانگا، جس نے اپنے رب سے توبہ نہیں کی ہے، جو اپنے آنسو اپنے توبہ پر بہا کر کے نہیں آیا، جو اپنے رب کو راضی کر کے نہیں آیا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرا رب کون ہے، تو یہ جواب دے گا ہا لا ادری، اے میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون سا ہے، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کون سا ہے۔ آپ علیہ السلام نے منظر بیان کیے، آپ فرماتے ہیں اس کے قبر کے اندر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، اس کی قبر کے اندر جہنم کا بچھونا، آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام نے یوں ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کر کے مثال دے کر کے بات کو سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ انسان جو اللہ کا باغی ہے، بغیر توبہ کیے ہوئے قبر کے اندر چلا گیا، جس کو سوالوں کے جواب نہ آئے، پہلی رات کے اندر قبر اس کو اتنی زور سے دبائے گی، آپ فرماتے ہیں ایسے دبائے گی کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف آ کر کے رہ جائے گی، اور یہ چیخ و پکار کرے گا، اور اس کی چیخ تمام کے تمام مخلوقات کو، جنوں اور انسانوں کے علاوہ سنائی دی جائے گی، اور وہ اپنے رب سے پناہ مانگیں گے، اپنے رب سے توبہ کریں گے۔ انسانوں کو، جنوں کو اس وجہ سے اس کی چیخ و پکار نہیں سنائی دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قبر کے حالات اللہ نے مجھے بتائے ہیں، اگر وہ میں حقیقت آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنانا چھوڑ دو۔ یہ منکر ہے، یہ اپنے رب کا باغی ہے، جن کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے۔ لیکن آؤ نا، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس خوش نصیب انسان سے جس نے رمضان المبارک کی گھڑیاں پائی ہیں، جس نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، جس نے تراویح کے اندر قرآن کو پڑھا، جس نے تراویح کے اندر قرآن کو سنا، جو تہجد کی نماز میں قرآن کو پڑھتا رہا، جس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دیا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، جس کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن پاک تھا، جس نے قرآن کو پیٹھ نہیں میری، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، ساری زندگی قرآن پر عمل کر کے آ گیا۔ اب جب یہ قبر کے اندر پہنچتا ہے، سائل سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون سے، من نبیو کا، ماں دینوں کا، یا اپنے ان سوالوں کا جواب دیتا ہے، سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، تو پھر فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس امتحان
امتحان کی تیاری کہاں سے کی ہے؟ تجھے کہاں سے پتا چلا کہ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا معنی اور مطلب کیا ہے، ان سوالوں کے جواب کیا ہے؟ تو یہاں قبر کے اندر پڑا ہوا بول کر کے ان کو جواب دے گا کہ میں نے ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری رب کے قرآن سے کی ہے، میں قرآن پڑھتا رہا۔ فیصلہ نہیں ہو گیا؟ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر زندگی گزاری ہے، یہ قرآن تیاری ہے نا۔ آج کا انسان سائنسدان ایک مشینری بناتا ہے تو ساتھ ایک کتابچہ لکھتا ہے کہ اگر اس مشین کو اس کتاب کے مطابق صحیح طریقہ سے چلایا جائے گا تو یہ مشین اچھے طریقے سے چلے گی۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے کہ اے انسان تو نے چلنا ہے تو میری دی ہوئی اس گائیڈ لائن پر چلنا ہے، اگر اس پر چلے گا تو پھر کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، صرف یہیں پر بس نہیں، آئیے حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ باپ کہے گا چاہے اے اللہ میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے حشر کے میدان کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اے عائشہ، حشر کے میدان کے اندر انسان بھی ننگے ہوں گے اور عورتیں بھی ننگی ہوں گی، ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ میری اماں جان عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہائے حیا، کوئی کسی کو اس وقت دیکھے گا نہیں، کسی کی طرف نظر اٹھائے گا نہیں، کسی کی طرف نظر جائے گی نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ آپ کیسی بات کرتی ہیں، اس وقت تو ایسا عالم ہوگا ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گی، بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام بھی رب نفسی رب نفسی رب نفسی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان گناہگار ہے، ایک انسان خطا کار ہے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے شرمندہ اور پشیمان ہے، سوچ رہا ہے اب میرا کیا بنے گا، میرا تو یہاں پر کوئی کام آنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی اثناء کے اندر جاء القرآن، یہ قرآن آ جائے گا، ایک تشبیہ اختیار کر کے اس کے پاس آئے گا اور آ کر کے اس سے کہے گا او میرے بھائی میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ تو یہ پوچھے گا ارے یہاں پر تو کوئی میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا باپ بھی مجھے چھوڑ گیا، میری ماں بھی مجھے چھوڑ گئی ہے، تو کون ہے جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ کہے گا ان القرآن، میں وہ قرآن ہوں جس کے ساتھ تو نے وفا کی دنیا کے اندر، تو مجھ کو پڑھتا رہا، مجھ پر عمل کرتا رہا، مجھ کو سنتا رہا، مجھ کو سناتا رہا، مجھ پر عمل کر کے زندگی گزارتا رہا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قرآن اس بندے کو لے کر کے رب کی عدالت میں چلا جائے گا، کائنات کے پروردگار کے سامنے سفارش کرے گا اے اللہ میں تیرا کلام سفارش کرتا ہوں، اپنے اس بندے کو معاف کر دے، تیرا یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راتوں کو اٹھ کر کے پڑھتا رہا، مجھے تراویح کے اندر پڑھتا اور سنتا رہا، اس نے میرے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، یہ روزہ اور یہ قرآن رب کے سامنے سفارش کریں گے اور اللہ اس قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اپنے اس گنہگار بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ روزہ اور قرآن ان دونوں کے ساتھ دوستی لگائیے۔ حضرات گرامی قدر، آج یہ رمضان کی گھڑیاں گزر رہی ہیں اور معلوم نہیں کہ پچھلے رمضان آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہمارے عزیز و اقربا ہمارے پاس موجود تھے، آج وہ نظر نہیں آتے۔ آئندہ جب رمضان ہو تو پتہ کوئی نہیں
میں اور آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں اور آپ موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آئیے، ابھی وقت ہے، ابھی لمحہ ہے، ابھی لحظہ ہے، ابھی وقت موجود ہے، ابھی اپنے رب سے توبہ کیجئے، ابھی قرآن سے یاری لگائیے، ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس مہینے کو پا لینے کے بعد وہ اپنے رب سے توبہ نہ کر سکا، اپنے رب کو منا نہ سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے رب کے سامنے آنسو نہ بہا سکا۔ آئیے حضرات گرامی قدر دیکھیے نا، مجھے یاد آئے حضرت عبداللہ دستری رحمہ اللہ تعالی، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، استاد ہیں، اپنے شاگردوں کے درمیان آ کر کے بیٹھے تو زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی آپ کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شاگردو آپ کو پتہ ہے آج میری عمر 60 برس کی ہو چکی ہے، آج میں 60 سال کا ہو چکا ہوں۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی بھلا رونے والی کون سی بات ہے، آپ کی 60 برس کی عمر ہو چکی ہے، بھلا یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آج میں نے اپنی زندگی کا حساب لگایا ہے، میں نے اس دنیا کے اندر 60 برس کی زندگی گزاری ہے، 60 برس کی زندگی کے اندر آج میرے 21,000 دن بنتے ہیں، اور یہ میں سوچ رہا تھا عبداللہ 21,000 دن تو نے دنیا میں گزارے ہیں، اگر ایک دن میں تو نے ایک بھی گناہ کیا ہو تو تیرے 21,000 گناہ بنتے ہیں۔ اپنے پروردگار کو کس کس گناہ کا جواب دے گا؟ نوجوان ساتھی میرے سامنے موجود ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل تڑپ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک درد دل رکھنا چاہتا ہوں، آج آپ اور میں بھی تو اپنی زندگی کا حساب لگائیے۔ اپنے بینک بیلنس کا حساب ہم نے لگایا، ہم نے اپنی جائیداد کا حساب لگایا، ہم نے اپنے روپے پیسے کا حساب لگایا۔ ارے بابا اپنے گناہوں کا بھی تو حساب لگائیے نا، کوئی رجسٹر اپنے گناہوں کا بھی تو بنائیے نا، کوئی کھاتا اپنے گناہوں کا بھی تو سجائیے نا، کوئی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو بھی اپنے سامنے لے کر کے آئیے نا کہ آج میں نے 20 سال کا عرصہ گزارا ہے، 20 سال کے عرصہ میں میں نے کون کون سے گناہ کیے، 40 سال کے عرصہ میں نے کون کون سی اللہ کی بغاوتیں کر دی ہے، 80 سال کی عمر میں میرے بال سفید ہو چکے ہیں اور میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنے گناہوں پر رب سے توبہ کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یارو صدیاں گزر چکی، ہم اپنے رب کے سامنے روئے نہیں ہیں، صدیاں گزر گئی ہم نے اپنے رب کے سامنے توبہ نہیں کی ہے، ہم اپنے رب کے سامنے آنسو بہائے کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے سن رکھا ہے، آپ علیہ السلام کی 4 احادیث پڑھتا ہوں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کے آنسو کا قطرہ اس کے رخساروں تلک آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر رخساروں تلک قطرہ نہیں آتا، آنکھ کے اندر قطرہ بن جاتا ہے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر قطرہ نہیں بنتا، مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آتا ہے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں جن کو رونا ہی نہیں آتا، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس شکل کو دیکھ کر کے ہی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں تو وہ شکل بنانی بھی نہیں آتی، ہماری راتیں گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہیں۔ مجھے تو کہنے دیجئے ہماری صبح بھی گناہوں کے اندر، ہماری شام بھی گناہوں کے اندر، ہماری رات بھی گناہوں کے اندر، میرا چلنا بھی گناہوں کے اندر، میرا دیکھنا بھی گناہوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی میں اللہ کی زمین کے اوپر گناہ کرنے کے بعد اسی طرح دندناتا پھرتا ہوں اور مجھے خوف نہیں آتا، میں اپنے رب کے سامنے روتا نہیں ہوں۔ میں اتنا بڑا باغی ہو گیا، اللہ کے سامنے سینہ تار کر کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں گناہ کرنے کے بعد بھی میں شرمندہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے بعد بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی زمین کے اوپر اسی طرح دندناتا پھرتا ہوں۔ مجھے کہنے دیجیے یہ زمین بھی کہتی ہوگی اے اللہ مجھے آرڈر کیجیے، مجھے حکم کیجیے، یہ تیرا باغی میرے اس سینے کے اوپر تیری بغاوتیں کرنے کے باوجود بھی اسی طرح اکڑ کر کے چل رہا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنا
اپنا سینہ کھولوں اور اس بندے کو اپنے سینے میں لے کر کے اس کو دبا کر کے رکھ دوں، کائنات کا مالک بھی کہتا ہوگا اے میری زمین ٹھہر جا، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے، کبھی تو آئے گا میرے دروازے پر آ کر کے آنسو بہائے گا، کبھی تو شرمندہ ہوگا اپنے کیے پر، کبھی تو آ کر کے کہے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ اور میں زندگی کی اس انداز میں گزارتے ہیں، لیکن آؤ دیکھو تو صحیح نا، آپ علیہ السلام کا رمضان دیکھیے، آپ کی زندگی دیکھیے، آپ کے شب و روز دیکھیے، آپ کی نماز دیکھیے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نقشہ بیان کرتے ہیں، آپ اتنا زارو قطار روتے ہیں، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے آپ اتنا روتے ہیں، آپ اتنا زارو قطار روتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے چولہے پر ہنڈیا رکھی ہو، جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے ویسے میرے نبی کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم یوں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور تنکا اٹھا کر کے کہتے ہیں اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، میں عمر نہ ہوتا، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا، مجھے اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑتا، اے کاش یہ میں تنکا ہوتا، میں مٹ جاتا، مجھے اپنے رب کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا۔ کون سیدنا فاروق اعظم جو چلتے بولتے زمین پر ہیں، اللہ قرآن عرشوں سے نازل کر دیتا ہے، کون سیدنا فاروق اعظم جن کو میرے نبی نے دین اسلام کی عزت کے لیے مانگا اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کو اسلام کی عزت کے لیے عطا کر دے۔ کون سیدنا فاروق اعظم جن کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس راستے پر فاروق اعظم چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان سیدنا فاروق اعظم سے ڈرتا ہے۔ کون سیدنا فاروق اعظم جو دن کو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے ایک حصہ کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ کون سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ کون سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، میرے نبی کے صحابی ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے جانثار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں، میرے نبی کے غبدار ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھانے والے خلیفہ صوم ہیں، امت مسلمہ کی خدمت کرنے والے، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اس زمین کے اوپر کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ اتنا بڑا انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے رو رہا ہے۔ آپ کا اور میرا تو شمار ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کے سامنے کہوں کہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں، جو گناہ ہم نے کر رکھے ہیں، جو کالے کرتوت ہمارے ہیں، اگر وہ گناہ ہماری پیشانی پر لکھ دیے جائیں تو ہمارے گھر والے ہمیں اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیں کہ تم اتنے گندے لوگ ہو، تم اتنے گناہگار لوگ ہو، تم نے اتنی اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، تمہاری زندگی میں اتنی سیاراتیں ہیں۔ ارے بابا، رات کے اندھیرے کے اندر دروازے کو بند کر کے، لاک لگا کر کے، لائٹوں کو بند کر کے گناہ کرنے والے اور یہ سوچنے والے کہ یہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ موبائل اور یہ یوٹیوب استعمال کرنے والے میرے نوجوان بھائیوں، رات کی تاریکی میں لیپ ٹاپ پر گندی ویڈیوز دیکھنے والوں، اور جب تمہارا کوئی اپنا آ جاتا ہے، ماں اور باپ سامنے آتے ہیں تو فوری اس کو بند کر دیتے ہو، فوری موبائل کی اس ویب سائٹ کو کلوز کر دیتے ہو۔ ارے تمہیں ماں سے تو حیا آتی ہے، اپنے والد سے تو حیا آتی ہے، تو ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس پروردگار سے تم
تمہیں حیا ہی نہیں آتی ہے۔ مانا یہ ہوا کہ ہم باغی ہو گئے، مانا یہ ہوا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے کہ تو دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، ہم تو گناہ اسی طرح کریں گے۔ ہمارے نامہ اعمال میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے، میں آخری چند باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں جب جاتے ہیں، قبر کو دیکھ کر کے زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں یار کیا بات ہے، آپ کے سامنے بڑے بڑے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا آپ قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میں نے اپنے نبی کی زبان اطہر سے سنا ہے، یہ قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہے، جو یہاں سے پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا، یہاں کا امتحان بڑا سخت ہے، اس لیے میں قبر کو یاد کر کے روتا ہوں۔ آپ نہیں جانتے کون سیدنا عثمان غنی ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، عثمان نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کس موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے چمدے کا اعلان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من جہز جیش الاسرتی فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے، آج جو دین کے لیے چندہ لے کر کے آئے، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، عرض کرتے اللہ کے نبی میں عثمان 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے عثمان سامان اور چاہیے، عرض کرتے اللہ کے نبی 200 اونٹ حساب لگائیے۔ آپ نے عید کے موقع پر 1 اونٹ قربان کرنا ہو تو آپ حساب لگاتے ہیں 100 اونٹ۔ بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ توفیق بھی عطا فرمائی ہے، دعا کیا کیجئے اللہ اگر مال دے تو سیدنا عثمان غنی جیسا دل بھی عطا فرمائے۔ آپ فرماتے اور چاہیے، فرمایا 300 اونٹ، فرمایا اور چاہیے، کہا 400 اونٹ۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی نے کھڑے کھڑے 600 اونٹ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیے۔ میرے نبی اتنا راضی ہوئے، میرے نبی اتنا خوش ہوئے، میرے نبی اتنا راضی ہوئے، میرے نبی فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ آپ فرماتے عثمان تھوڑا سامان اور چاہیے، نقدی پیسے بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی گھر جاتے ہیں، 1000 سونے کے سکے اپنی جھولی میں لیے اور آ کر کے نبی علیہ السلام کی جھولی میں انڈھیل دیے۔ آپ بیٹھے ہوئے، روایات میں آتا ہے آپ اپنے کبھی دائیں ہاتھ سے یوں سکوں کو اچھالتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ سے سکوں کو اچھالتے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہا اللہم 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 ارضی عثمان، اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا ہے، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر میرے نبی نے جملہ تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان نے مجھے اتنا راضی کیا ہے کہ اگر عثمان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ وہ سیدنا عثمان غنی قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ آپ اپنے سے جواب دیجئے، سوال کرتا ہوں آپ سے، کتنی بار آپ قبرستان کے، پہلی تو بات ہے ہم قبرستان جاتے نہیں ہیں، بھرا ہمارا کیا کام قبرستان میں۔ آپ نے فرمایا جایا کیجئے تمہیں موت یاد آئے۔ ہمارے ایک محترم دوست تھے شیخ، فرمانے لگے جب ہفتے کی رات ہوتی ہے تو میں اپنے بچوں کو پارک میں لے کے نہیں جاتا، قبرستان میں لے کر کے جاتا ہوں اور جا کر کے انہیں بتاتا ہوں بیٹا جس گھر سے تم آئے ہو وہ تمہارا حقیقی گھر نہیں ہے، یہ تمہارا حقیقی گھر ہے، اس گھر کے لیے تیاری کر لو، اس کی روشنی کے لیے تیاری کر لو۔ وہاں روشنی آپ نے نماز کی خود لے کر کے جانی ہے، وہاں سوالوں کے جواب آپ نے خود تیار کر کے جانے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی کے در آخری بات کرتا ہوں، اسی قبر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان
انقطع عملو، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے انسان کو موت کیسے آتی ہے؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی نگاہیں تر ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں عرض کرتا چلا جاؤں۔ پتہ ہے موت کیسے آتی ہے؟ اس باغی شخص کو موت کیسے آتی ہے؟ اللہ کی بغاوت کرنے والے کو موت کیسے آتی ہے؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ موت کب آ جانی ہے؟ ہم نے اس کرونا نے ہم نے کم از کم اس سوال کا تو ہمیں جواب دیے کہ ارے بابا، موت کے لیے تمہیں 80 سال کی عمر تک جانا نہیں پڑتا ہے، موت کے لیے تمہیں بڑا لمبا بیمار ہونا نہیں پڑتا ہے، یہ موت تو ایک بہانہ تلاش کرتی ہے۔ یہ کرونا اور یہ ورونا اور یہ بڑی بڑی لمبی لمبی اور یہ ناموں والی یہ بیماریاں، یہ کیا ہے؟ موت کا ایک بہانہ ہے۔ جب موت کا وقت مقرر ہو چکا، پتہ نہیں ہے جس بازار سے میں گزر کر کے آیا ہوں، اس بازار کی کسی دکان پر آپ کے اور میرے کفن کا لباس آ چکا ہو، معلوم کوئی نہیں ہے۔ اس مائک پر جو اس سے پہلے اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، محترم جناب فلاں صاحب وفات پا چکے ہیں، اگلا اعلان تیرا اور میرا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے نام کو سننے کی عادت ڈالیے، اپنے نام کو سننے کی عادت ڈالیے۔ آپ نے بڑی بڑی جائیدادیں خریدی ہوں گی، اپنے قبر کی جائیداد بھی خریدیے، اپنے کفن کا لباس بھی خرید کر کے رکھیے، اپنے موت کو یاد کر کے رکھیے، اپنی وصیت کو لکھ کر کے رکھیے، اپنے اولاد کو نصیحت کر کے رکھیے۔ پتہ نہیں کس وقت رات کو سوئے، صبح نیند سے بیدار نہ ہو، پتہ کوئی نہیں کس وقت سر سجدے میں رکھے واپس اٹھا نہ جائے، پتہ کوئی نہیں کس وقت آپ گھر سے نکلیں اور واپس کوئی نہ آئے۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو وہ آپ کے اور میرے نبی تھے کہ جن کو اللہ زندگی عطا کرتا۔ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں، آپ قبرستان میں جائیے نا، وہ کون لوگ ہیں جو قبرستان میں لیٹے ہوئے؟ ان کی بڑی بڑی جائیدادیں اس کراچی کے اندر موجود ہوں گی، بڑے بڑے پلاسے ان کے نام پر ابھی تک موجود ہوں گے، بڑے بڑے بینک بیلنس ان کے نام پر اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو اس دنیا کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ایک منکر، جب ایک باغی اس کو موت آتی ہے، بھلا اس کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے منظر بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ایک دھاری دھار، ایک ریشمی دھاری دھار کپڑا ایک جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی پر یوں لپیٹ دیا جائے اور اس کو بعد میں کھینچا جائے، جیسے اس کپڑے کا ایک ایک ذرہ ذرہ الگ ہو جاتا ہے، ویسے اس باغی، اس گناہگار، اس اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارنے والے شخص کو جب موت آتی ہے، اس کے انگ انگ کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ جیسے ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے، ویسے اس کے جسم کا انگ انگ سے ایسے روح کو نکالا جاتا ہے اور اس کو پھر لے کر کے جایا جاتا ہے، بدبودار کپڑے کے اندر اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے اور اس کو لے کر کے جایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری طرف وہ خوش نصیب انسان جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا، ارے بابا ایسے بھی تو بات سنا کیجئے نا، اپنی موت کا بھی تو سوال کیا کیجئے نا، آ کر کے یہ بھی تو پوچھا کیجئے مولانا ہمیں یہ بتائیے ہماری اچھی موت کیسے آئے گی، ہمیں یہ بتائیے دنیا بڑی زگدار لی ہے، جنت کیسے ملے گی، قبر کے اندر حساب و کتاب میں ہم پاس کیسے ہوں گے، ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور یہ وہ حدیث ہے جس نے میری زندگی کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ آج اگر اس نوجوانی کے عالم کے اندر اس جوانی کے عالم میں سینکڑوں میل کا سفر کرتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے، تو اس توحید، اس حدیث کے پیش نظر اس حدیث نے میری زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا، ہم ایسا کوئی عمل نہیں کر کے جا سکتے ہیں کہ جو ہم اپنے رب کے سامنے پیش کریں اور یہ کہیں کہ اللہ میں یہ کر کے آیا ہوں، مجھے جنت عطا کر دے۔ پتہ کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دعا کیا کیجئے اللہ آخری وقت ہمارا بہتر فرمائے۔ بڑے بڑے گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے گناہ کر رہے ہوتے اور موت آ جاتی ہے، دعا کیا کیجئے سر سجدے میں ہو اور اللہ اپنے پاس بلا لے، سبحان ربی الاعلیٰ کی زبان پر صدائے ہوں، اللہ اپنے پاس بلا لے، لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو،
اللہ اپنے پاس بلا لے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کے پیچھے لگتے ہوئے، اور میرے بھائی نوجوان کہیں ایسا نہ ہو اس گناہ کے عالم میں موت کا فرشتہ آئے اور روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے۔ اس گناہ کی حالت میں اپنے رب کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اپنے رب کو کیسے جواب دیں گے؟ آئیے اس حدیث کو اپنی زندگی کا اور نہ بچھونا بنا لیجئے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اگر ابھی تک کوئی میری بات نہیں سمجھا اس حدیث کو غور سے سمجھیے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی سے اس کے تمام معاملات کٹ جاتے ہیں، بینک بیلنس دنیا میں رہ گیا، قبر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی دولت زمین موجود ہے، قبر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں، قبر میں اس کی 2 گز زمین کی بلڈنگ ہے بس، وہاں کوئی اور کچھ ساتھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن 3 راستے ایسے ہیں جو دنیا سے قبر تلک پہنچتے ہیں، جو 3 راستے، 3 بینک ایسے ہیں، 3 راستے ایسے ہیں۔ پہلا راستہ سنیے، آپ فرماتے ہیں او علم ينتفع بھی، جب بندہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اب تو جزا اور سزا کا وقت ہے، اب بندہ نیکی نہیں کر سکتا، اب بندے کو یہاں پر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت اگر ایک انسان نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو علم سکھا دیا ہوگا، کسی کو قرآن پڑھا دیا ہوگا، کسی کو حدیث پڑھا دی ہوگی، کسی کو نماز سکھا دی ہوگی، جب تک وہ قرآن اور حدیث پڑھتا رہے گا اس کو قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حصہ میں آیا ہے، یہ قراء کے حصہ میں آئی ہے نیکی، یہ علماء کے حصہ میں آئی ہے نیکی، یہ دعوت دین دینے والے کے حصہ میں آئی ہے نیکی۔ میں بھی تو اسی لیے گھر سے دور نکلا ہوا ہوں نا، ربا پتہ کوئی نہیں ہے ہم کس حال میں دنیا سے چلے جائیں، اے اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ لیکن مجھے بڑا پرسکون ہوتا ہے کہ جب مجھے ایسے نوجوان ملتے ہیں کہ فاروقی صاحب ہم نے آپ کی تقریر سن کر کے نماز شروع کر دی ہے، ہم نے آپ کا بیان سن کر کے ہم نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، ہم نے توبہ کر لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہوں اے اللہ کوئی اور نیکی نہیں، اسی نیکی کو قبول کر لے۔ حضرات گرامی کی طرف دین کی دعوت دیجئے، دین کی تبلیغ کیجئے، آپ دین کی دعوت دیں گے، جب تک وہ بندہ نیکی کرتا رہے گا آپ کو اس کا اجر اور ثواب آپ کی قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، اپنی زندگی کے اندر نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیے، اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیے، آپ کی ایسی اولاد ہونی چاہیے جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکے۔ میرے معزز سامعین مجھے یہ بتائیے، میں ایک سخت جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے کہنے دیجئے گا، اگر کسی کے پاس نیک اولاد موجود نہیں ہے تو پھر وہ بے اولاد ہو کر کے دنیا سے جانے والا ہے، وہ بے اولاد ہو کر کے دنیا سے جانے والا ہے۔ ارے بابا بھلا وہ بھی کوئی اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے۔ آج کا عالم یہ ہے، آج ہم نے اپنی اولاد کو سکول کی تعلیم دی، تعلیم مکمل ہو گئی، اپنے کالج کی تعلیم دی، کالج کی تعلیم مکمل ہوئی، ہم نے یونیورسٹی کی تعلیم دی، تعلیم مکمل ہو گئی، ہم نے اس کو باہر دوسرے ملک میں بھیج دیا ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، اپنی ساری دولت لگا دی ہے۔ یہاں سے پھر باپ فون کرتا ہے بیٹا میں نے اپنی ساری دولت تیری پڑھائی پر خرچ کر دی ہے، آج اب میں بیمار ہو چکا ہوں، میرا آ کر کے پتہ لے لے، مجھے آ کر کے آخری بار اپنا چہرہ دکھا دے۔ وہ کہتے بابا میں نہیں آ سکتا، یہاں پر ٹکٹ بہت محنت ہے، یہاں پر محنت کرنا پڑتی ہے، یہاں پر رہنا پڑتا ہے، یہاں کی تعلیم بڑی اہم ہے، میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس کو فون جاتا ہے وہ جو تیرا باپ ساری زندگی تجھ پر خرچ کرتا رہا وہ موت کی نیند سو چکا ہے، آجا آ کر کے اپنے باپ کا جنازہ پڑھ لے، اپنے باپ کا آخری بات دیدار کر لے۔ اب وہ آیا روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، جنازے کی صف کے اندر کھڑا ہوا، آنسو بہا رہا ہے اور اپنے ساتھ والے بھائی سے پوچھتا ہے ارے میرے بھائی مجھے یہ بتانا، یہ جنازہ تو میرے باپ کا ہے، میں نے اپنے باپ کے جنازے پر دعائیں کون سی پڑھنی ہیں؟ میرے باپ نے مجھے ڈاکٹری تو سکھائی ہے، میرے باپ نے مجھے تعلیم تو دلوائی ہے، لیکن میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، میرے باپ نے مجھے حدیث نہیں پڑھائی ہے، میرے باپ
باپ نے مجھے دعائیں نہیں سکھلائی ہیں، مجھے نہیں پتا میں نے اپنے بابا کے لیے کیا دعا کرنی ہے۔ ارے بھائی میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر نہ بنیے، ڈاکٹر بنیے، لیکن پہلے اچھے مسلمان بنیے۔ پہلے آپ کا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں دوسرا منظر بھی نہ بیان کروں، جس اولاد کو آپ نے تعلیم دلوائی، آپ نے قرآن کا قاری بنا دیا، آپ نے حدیث کا عالم بنا دیا، آپ نے دین کا مبلغ بنا دیا، رب کعبہ کی قسم ہے والد دنیا سے چلا جائے، دنیا کائنات کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی شیخ اس درد سے دعا نہیں کر سکتا جس درد سے ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا۔ حافظ قرآن بیٹا، عالم قرآن بیٹا، مفسر قرآن بیٹا، داعی قرآن بیٹا ہاتھ اٹھا کر کے جب اپنے بابا کے لیے دعا کرے گا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ میرے بابا کو معاف کر دے۔ میں تجھے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے پاس ایسی اولاد ہے فاروقی اس کو سلام کرتا ہے، آپ نے زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا، جائیے دنیا سے بڑی خوشی سے رخصت ہو جائیے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھنے والی اولاد موجود ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بے اولاد ہو کر کے مرنے والے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر تیسری اور آخری بات، تیسرا عمل ضرور کیجئے۔ اگر اللہ نے یہ علم والا موقع بھی لے لیا، اولاد والا موقع بھی لے لیا، پھر آخری موقع اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے او صدقۃ جاریہ، آپ فرماتے انسان اپنی زندگی میں دنیا کے اندر صدقہ کر کے چلا جائے، جب تک وہ صدقہ اس کا موجود رہے گا، صدقۃ جاریہ، قبر کے اندر اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میں آیا ہوں آپ کے پاس مسجد کے لیے، میں اپنی ذات کے لیے تو کسی سے 1 روپے نہ مانگوں، مجھے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن میں نے جھولی پھیلائی ہے۔ آپ سے مانگنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مسجد کے لیے اعلان کرنا۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ لگائیے مسجد کے لیے اینٹ لگائیے، ایک مصلی مسجد کے لیے بنا کر کے چلے جائیے، جب تک اس مصلی پر نماز پڑھی جاتی رہے گی آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، آپ کے والدین کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں جب تک آپ قبر میں موجود ہیں، قبر کے اندر یہ جو نمازی نماز پڑھے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی قبر کے اندر اجر اور ثواب ملے گا۔ آئیے صدقۃ جاریہ، صدقہ کر کے دنیا سے چلے جائیے۔ آئیے کم از کم ایک مصلی، میرے نبی نے فیصلہ نہیں کر دیا، آپ فرماتے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس زمین پر اللہ کی گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر اپنی وسعت کے مطابق بناتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ مجھے اپنے نبی کی بات پر بڑا یقین اور بڑا اعتماد ہے۔ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک مسجد بنائی اور وہ مسجد کا سارا خرچ خود اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے کہا استاد جی آپ اعلان کریں تو بہت سے لوگ آپ کو آپ کی مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ سارا کچھ خود کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے مولانا میں نے اپنے نبی کی حدیث پڑھی ہے، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ میں نے سوچا میں یہاں پر خود بناتا ہوں اور اللہ اپنی شان کے مطابق میرا گھر بھی تیار کر رہا ہوگا۔ آئیے معزز سامعین، میری آپ کے سامنے التجا ہے، آپ کے سامنے اپیل ہے، آپ کے سامنے ریکویسٹ ہے، میں نے آپ کے شہر کا انتخاب کیے اور آپ میرے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام لے لے، اللہ ہم سب کو یہ 3 کم از کم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے جو ہم دنیا کائنات میں پھیلاتے چلے جائیں، اللہ اولاد دے تو نیک اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ مال دے تو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو رمضان کے مہینہ میں 1 روپیہ دیتا ہے اللہ اس کو 70 نہیں 700 گنا عطا کرتا ہے۔ ایک مصلی کا خرچ کم از کم میرے خیال سے 10,000 روپے کے پاس ایک مصلی بنتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں آپ ساتھی ایک مصلی کم از کم کہیں کہ میں انشاءاللہ 1 مصلی مسجد کے لیے، اور میں نے یہ اپنے پاس سلسلہ رکھا ہی نہیں ہے،
ہماری جو کمیٹی ہے اس میں حسن طارق بھائی موجود ہیں، میں نے یہ سارا سلسلہ ان کو سونپا ہے کہ آپ نے یہ سارا سلسلہ کرنا ہے۔ میں گلی گلی جاؤں گا اور میں جا کر کے اللہ کے دین کے لیے، ساتھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک مسلح، اگر ہمارے پنجاب میں تو یہ انداز ہوتا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ان کے لیے دعا کروں، جو ہاتھ کھڑا کریں کہ ایک مسلح میں دیتا ہوں، میں ان کے لیے مسافر دعا کرتا ہوں، کائنات کا پروردگار ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حشر کے میدان میں شفاعت نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک ایک مسلح کم از کم آپ حسن بھائی کو ضرور لکھوا کر کے جائیں، کائنات کا پروردگار آپ کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں، بہت سے ساتھیوں کی دعا کی درخواست ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، کائنات کا جتنے بیمار ہیں سب کے لیے آپ دعا کیجئے، کائنات کا پروردگار سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر ملک پاکستان کے حالات کے لیے کہ اللہ ہمارے اس پاک وطن کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے۔ مسلمان کا خون اتنا سستا کبھی نہ تھا کہ یوں بازاروں میں جو ہے وہ بہتا ہوا چلتا چلا جائے۔ تمام احباب، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آنسو کا قطرہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کوشش کیجئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کائنات کے پروردگار کے سامنے التجا کریں، دعا کریں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، یا اللہ ان میں سے جتنے بیمار ہیں یا اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ان میں سے جتنے مقروض ہیں یا اللہ قرض دور فرما۔ یا اللہ ان میں سے جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ ان میں سے جتنے مقروض ہیں یا اللہ قرض دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرما۔ یا اللہ میرے وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ میرے وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ اس کرونا جیسی وبا کو یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یا اللہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو رمضان کو پا لینے کے بعد بھی تجھے راضی نہ کر سکا، تیرے سامنے آنسو نہ بہا سکا، اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر سکا۔ یا اللہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، یا اللہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، یا اللہ موت کی سختی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہماری آخرت کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ سیدنا عثمان غنی قبر کا ذکر کر کے زاروں قطار رویا کرتے۔ یا اللہ ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں تو آنسو بہانا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ تیرے خوف سے رونے والی شکل بنا لے
اللہ تو اس شکل کو دیکھ کر کے معاف کر دیتا ہے، اے اللہ ہمیں تو شکل بنانی بھی نہیں آتی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ مہینہ گزرتا چلا جا رہا، پتہ نہیں آئندہ جب یہ رمضان آئے ہم موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یا اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ساری زندگی تیری بغاوت میں گزار دی ہے، یا اللہ تیری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی ہے، یا اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ساری خطائیں معاف کر دے، یا اللہ حرمین شریفین کی رونقیں ہمیں واپس لٹا دے، یا اللہ حرمین شریفین کی رونقیں ہمیں واپس لٹا دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا جو سفید بالوں والا بوڑھا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے سفید بالوں والے بزرگ کو خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یا اللہ دیکھنا یہ میرے بزرگ ہاتھ اٹھا کر کے آنسو بہا کر کے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کی خطائیں معاف کر دے۔ یا اللہ جتنے آباء موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما، یا اللہ سب کو پورا فرما، یا اللہ سب کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جو بھائی جس امداد میں جس پریشانی میں پھنسا ہوا ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو رفع فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ جو میرے بزرگ یا اللہ اس کو آباد کرنے میں حصہ لے رہے ہیں اور لیتے رہے ہیں، جنہوں نے اس مسجد کے لیے مارے کھائی ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ میرے شیخ، یا اللہ میرے محترم شیخ ابراہیم بٹی صاحب کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے شیخ کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی عزت، ان کا اکرام احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ وہ ہمارے اوپر تیرا بہت بڑا انعام ہے، یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے بھی اپنے مشائخ کی طرح ہم سب سے بھی دین کا کام لے لے، یا اللہ دین کا کام لے لے، ہمیں دین کا نوکر بنا لے، یا اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ یا اللہ میں نے جو التجا رکھی ہے یا اللہ مجھ سے بھی اپنا گھر بنوا لے، یا اللہ میری زندگی کے اندر مجھ سے اپنا گھر بنوا لے۔ جو میرے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور اس مسجد کا گھر بنانے کے لیے میرے ساتھ میرے بازو بن کر کے کھڑے ہیں، یا اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ساتھی یا اللہ اس مسجد کے لیے تعاون کر کے جائیں گے، یا اللہ ان سب کا تعاون قبول فرما، ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کو حلال بے حساب رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم اور دین کا نوکر بنا۔ یا اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔